السلام علیکم۔ آج میں تارا کی زندگی یا آگ کا دریا پارٹ نمبر 2 آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ جیسے کہ کل والے پارٹ نمبر 1 میں بتایا کہ تارا اپنے سسرال آ گئی اور یہیں سے اس کی زندگی جو آگ کا دریا بن گئی، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے۔ شادی کے بعد پہلا دن تھا سسرال میں۔ سب سے پہلے جو ہے اس کی ساس اندر آئیں اور انہوں نے تارا کو دیکھا اور پھر اس کے بعد باری باری سب آنا شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے تارا سے پوچھا، پھوپھو ساس نے، کہ تارا تم بتاؤ ناشتے میں کیا کھانا پسند کرو گی؟ تو تارا جو تھی ظاہر ہے معصوم تھی، بچی تھی، 13 سال کی بچی تھی جس کی شادی ہو گئی، تو اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ اس نے اپنی معصومیت میں کہہ دیا کہ میں میٹھی روٹی کھاؤں گی، کیونکہ تارا کو میٹھا بہت زیادہ پسند تھا۔ بس تارا کا یہ کہنا تھا کہ پوری فیملی جو تھی جو اندر اکٹھی تھی، انہوں نے تو اس کا ہنس ہنس کے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ لو جی تارا تو میٹھی روٹی کھائے گی، کوئی کہتا تارا تو ناشتے میں میٹھی روٹی کھائے گی، تو کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، سب ایسے کہہ کے لگا لگا کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب تارا سخت پریشان تھی کہ یہ کیا ہوا، میں نے ایسی کون سی بات کر دی ہے جس کا یہ میرے ساتھ اتنا مذاق میرا اڑا رہے ہیں اور میری باتوں پہ اس طرح کر رہے ہیں۔ بہت شرمندہ ہوئی تارا، اتنا شرمندہ ہوئی کہ وہ چپکے چپکے سے رونا شروع کر دیا، لیکن اس کے رونے کو کسی نے بھی محسوس نہیں کیا۔ اس کی دیورانیاں کیا تو بچے کیا تو سب جو ہے اس کا بس مذاق اڑانے میں مشغول تھے۔ اور پھر تارا جو ہے چپ کر کے اب سائڈ پہ آنسو بہاتی رہی اور کسی نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کے والدین تارا کو ملنے کے لیے آئے، تو تارا نے رو رو کر ماں کو بتایا کہ اس طرح سے میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو پھر ماں نے سمجھایا کہ بھئی بیٹا کوئی بات نہیں ہے، ابھی تم بچی ہو، تم نہ سمجھو، آہستہ آہستہ تم یہاں پر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا، پھر تم ان باتوں کا برا بھی نہیں مناؤ گی۔ لیکن اس کی ماں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اب اس نے اپنی بیٹی کو کس عذاب میں ڈال دیا ہے اور اس کی زندگی کو کون سا جو ہے ایسا عذاب دے دیا زندگی اس کی کو، اب کون سا ایسا موڑ آئے گا کہ تارا کی زندگی گزارنا سخت عذاب ہو جائے گا اور اس کی زندگی آگ پر دریا پر چلنے سے کم مشکل نہ ہوگی۔ بس پھر کیا تھا، ولیمے کا دن تھا، ولیمے کا فنکشن تھا، سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر ہر بندے نے رشید کو دیکھ کر اتنی باتیں بنائیں کہ بھئی تارا کے ہوش اڑ گئے کہ بھئی یہ تو لگتی ہے پوتی ہے، یہ تو لگتا ہے دوتی ہے، یہ تو بالکل ہی چھوٹی بچی ہے، ہم کوئی کہتا بھگا کے لے آیا، کوئی کہتے اغوا کر کے لے آیا، کوئی کچھ جو نہیں تھے جانتے کہ یہ ان کے ماموں کی بیٹی ہے، انہوں نے خوب رشید کو باتیں بنائیں۔ رشید کے باتیں پہ ذہن پر یہ اثر ہوا کہ اس نے یہ کہ بھئی بیوی سے اچھا سلوک کرتا، اس نے بیوی کی زندگی دوزخ بنانی شروع کر دی۔ وہ تو بعد کی بات ہے، بہرحال فی الحال اس لمحے میں رشید کا دماغ سخت سن ہو گیا باتیں سن کے، اور اس نے بیوی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں سے کہ بھئی وہ محبت کرتا یا وہ اس کو بچی جان کے اس کو پیار سے رکھتا، اس نے ظلموں کی انتہا کرنی شروع کر دی۔ ابھی تو ولیمے کا دن تھا، سارے لوگ اسی طرح باتیں بنا رہے تھے، پھر کچھ لوگ جو تھے وہ یہ بھی باتیں بنا رہے تھے، اس سے تارا نے جو سنی اس کے دل پر لگتا تھا خنجر چل رہے ہوں۔ کوئی کہتا تھا ماں باپ سوتیلے ہیں، کوئی کہتا تھا ماں باپ نے لگتا ہے بیچ دیا ہے، کوئی کہتا کہ بھئی ماں باپ جو ہیں مر گئے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ سن کر تارا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایک تو اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ 50 سال کے بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی، اور اوپر سے پھر لوگ جو ہیں پوری طرح سے تیار تھے بمباری کرنے کے لیے، طنزوں کے تیر چلانے کے لیے۔ کسی کو بھی یہ احساس نہیں تھا کہ بھئی اس معصوم بچی کے دل پر کیا گزرے گی اور پھر وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گی۔ بس پھر کیا تھا، گھر آنے کی دیر تھی، رشید نے اسی وقت سے بیوی کے ساتھ صحیح برے الفاظ میں بات کرنی شروع کر دی، جو کہ سب سے زیادہ قیامت کی بات تھی تارا کے لیے۔ وہ معصوم تھی، چھوٹی تھی، وہ ایسے رویوں کی جو تھی عادی نہیں تھی۔ ماں باپ جتنے بھی غریب تھے ہمیشہ اس سے پیار سے بات کرتے تھے، محلے والے بھی اس سے پیار محبت سے بات کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت معصوم اور بہت خوبصورت بچی تھی، اس وجہ سے ہر کوئی اس کی پیار سے محبت سے بات کرنے کو پسند کرتا تھا۔ لیکن یہاں پر سسرال میں آنے سے صبح سے لے کر اب رات تک اس پر طنز و تیر کی بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے کیا۔ ایسی صورت میں وہ اس کا دماغ دل سب کچھ جو ہے جواب دے چکے تھے کہ وہ اب کیا کرے، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ بس اس کے بعد جو تارا کی زندگی میں نئے طوفان آئے، اس کا ذکر میں کل آپ سے پارٹ نمبر 3 میں بیان کروں گی۔